أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا الحمدللہ کہ سوال جواب ہوں گے، یقیناً اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن ایک التجا کی تھی کہ ہم ان سوال جواب کے ذریعے، اس سیشن کے ذریعے اور اس درس کے ذریعے محبت قائم کر کے نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں، اتحاد اتفاق کر کے انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی فن میں ہے، کسی بھی ڈپارٹ میں ہے، تو اس کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں، خاص کر علماء کرام۔ تو اس لیے آپ سے بھی التجا ہے کہ علماء کرام کے خلاف کوئی مسائل نہ پوچھا کریں، اختلافی مسائل امت کے وہ بھی نہ پوچھا کریں، اور کسی پارٹی، کسی گروپ، کسی گروہ یا کسی مسلک کے خلاف بھی کوئی سوال نہ پوچھا کریں۔ باقی اپنی ضرورت کے زندگی بھر کے مسائل 24 گھنٹے کے لیے ہم حاضر ہیں، 24 گھنٹے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہے سید پرویز علی شاہ صاحب ہیں نواب شاہ سے، ان کے دوست اویس صاحب، ان کے گھر میں مسئلہ پوچھا ہماری بہن نے، اویس صاحب کی والدہ ہیں شاید یا بہن ہے، کہ 3 دن حیض کا خون آتا ہے پھر نہیں آتا، تو کیا روزہ رکھ سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ جب 3 دن کے بعد خون نہیں آتا، حیض بند ہو جاتا ہے، تو بالکل اس کے بعد پاک ہو کر روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے روزہ رکھنا اس سے بہتر ہے کہ روزے کی پھر قضا بھی کرنی پڑے گی۔ یہ جو 3 دن گزریں گے اس کی قضا روزے کی کرنی پڑے گی۔ نماز اگرچہ قضا نہیں ہوتی، وہ معاف ہے، لیکن روزے کی قضا پھر بھی ہے۔ تو اس لیے کل ایک سوال پوچھا تھا بہن نے کہ اگر ہم وہ دوائی استعمال کریں جس سے حیض کا خون ہی نہ آئے تو ہم روزے رکھ لیں تاکہ پورا مہینہ، تو بالکل شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری بہن کو اس دوائی سے کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ خون کا حیض بند کرنا اور پورا مہینہ روزہ رکھنا، اس کی اجازت ہے، شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بار بار التجا کی جاتی ہے کہ شریعت حرام کو حلال قرار دے دیتی ہے، شریعت بندے کا فائدہ چاہتی ہے، شریعت بندے کے لیے آسانی چاہتی ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا، 2 طریقوں میں سے وہ طریقہ اپناتے تھے جو آسان ہوتا تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اس لیے فرماتے تھے بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ امت کو، نفرت نہ دلاؤ۔ تو ہم بھی نفرت ختم کرنے کے لیے سارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید ہے سارے ساتھی مل کر اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے یکجان ہو کر امت میں نفرت ختم کرنے کا اور انتشار ختم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سید پرویز صاحب کے جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گا الٹی خود بخود نہ کریں تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات کسی نے غلط بتا دی آپ کو کہ الٹی آئی، خود بخود جو الٹی آئی اس سے روزہ ٹوٹے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سید پرویز صاحب نے وہ تیسرا سوال پوچھا کہ اولاد نہیں ہوتی، اس کا وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وظیفہ سینکڑوں لوگوں کو بتایا، اللہ کے کرم سے صرف ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوا، ان اولاد اللہ نے دی، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کریم ہے، اللہ چاہے جس کو دے، جس کو چاہے نہ دے۔ لیکن یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کو بتایا، کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا ایک کے علاوہ کہ مجھے اولاد اللہ تعالیٰ نے دی۔ جو شخص، کوئی بھی شخص جس کی اولاد نہیں ہے، وہ خود اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی اہلیہ کے پیٹ پر لکھے محمد انگلی کے اشارے سے، قلم سے نہیں، سیاہی سے نہیں، صرف اشارے سے انگلی سے پیٹ پر لکھے اور دعا کرے اللہ سے، اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دیں گے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم مہینے سے زیادہ یہ کرتے رہیں اور پھر مجھے بتائیں
پھر بھی اور بھی وظیفے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے کہنا اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے اور بھی وظیفے ہیں، لیکن پہلے مہینے سے زیادہ یہ کرے، یہ اگر نہ ہو فرض کرے تو پھر دوسرا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ ضرور اولاد دے دیں گے، صاحب اولاد بنائیں گے، اللہ آپ کو نیک اولاد دے اور جو آپ کے لیے شہرت کا، سکون کا، عزت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اسی طرح سید پرویز صاحب کے ذریعے سے کسی نے سوال پوچھا، کسی بہن نے، کہ 12 سال سے جن ہے لپٹا ہوا ہے اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور جن شادی نہیں کرنے دیتا۔ یاد رکھیے کہ میں پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کسی میری بہن کے ساتھ ایسا ہو جن کہے شادی نہیں کرنے دیتا، یا بھائی کے ساتھ ایسا ہو، اگر وہ طے کر لے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، 3 دفعہ پڑھے شروع میں، پھر درمیان میں اللہ کا نام پڑھے، اللہ کے نام جو قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں سارے نام، پھر پڑھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد یہ وظیفہ بنا لے، 41 دن زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ جن قریب نہیں آئے گا، اور نہ جن یہ کہے گا کہ میں تمہیں شادی نہیں کرنے دیتا، یا یہ جن کے ذریعے سے جو تکلیفیں ہوتی ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے نہیں ہوگی۔ 3 دفعہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ کے سارے نام پڑھیں جو قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں، یاد ہو جائیں تو سر آنکھوں پر، جس کو یاد ہو جائے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، بخشش کی گارنٹی ہے، تو کوشش کریں میری بہنیں اور بھائی یاد کر لیں۔ تو 3 دفعہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، درمیان میں اللہ کے نام پورے 1 دفعہ، پھر 3 دفعہ پڑھ کر دم کریں اپنے اوپر، پانی پر دم کریں، اس کو پئیں، 41 دن کریں، پھر مجھے بتائیں اس کا رزلٹ۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ جن آپ کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ سوال پوچھا کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ، یہ کل بھی عرض کیا تھا، نہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ ڈرپ سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس لیے اگر کسی نے بتایا ہے کہ انجیکشن سے ٹوٹ جاتا ہے یا ڈرپ سے ٹوٹ جاتا ہے تو میرے نمبر میں بتا دیں، انشاءاللہ العزیز وہ مطمئن ہو جائے گا، نہ انجیکشن سے ٹوٹتا ہے نہ ڈرپ سے ٹوٹتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگر کسی نے کھایا پیا ہے تو وہ غلطی کی، اس سے ٹوٹ گیا، لیکن انجیکشن سے نہیں ٹوٹا اور ڈرپ سے نہیں ٹوٹا روزہ۔ کوئی عالم حکمران کے پاس جائے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کو دین ختم ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، سب سے پہلی بات میں بار بار التجا کرتا ہوں، کسی عالم کے خلاف کوئی مسئلہ نہ پوچھیں، کسی عالم کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں، کسی عالم کے خلاف کوئی بات بھی نہ کریں، چاہے وہ آپ کے مسلک کا نہ ہو، آپ کی پارٹی کا نہ ہو، آپ کے گروپ کا نہ ہو۔ میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن علماء سے فرمائیں گے میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں شرمندہ کروں۔ اللہ علماء سے حساب جو لیں گے وہ بھی چپ کیسے، مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جب اللہ، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا جو عالم کے ساتھ کھانا کھیلنا اس کی بخشش کر دیتے۔ تو علماء تو سردار ہیں، علماء تو وارث ہیں انبیاء کے، ان وارثوں کو بھی ہم بے عزت کر دیں گے، بے توقیر کر دیں گے اور ان پر الزام تراشی کریں گے، کسی بھی مسئلہ کو میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ حکمران کے پاس جائے تو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حکمران کے پاس اگر ذاتی مفاد کے لیے جائے، کوئی عہدہ لینے جائے، پیسے لینے جائے، کوئی سرکاری نوکری لینے جائے، تو پھر اس صورت میں یہ فرمان آپ نے جو لکھا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص خالص دعوت کے لیے جاتا ہے تو میرے نبی نے تو سب کو دعوتیں دی ہیں، جہاں پہنچ سکتے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، حضور بنفس نفیس خود تکلیف فرمائی، تشریف لے گئے، اور جہاں تشریف نہیں لے جا سکتے دور دراز، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجے، خطوط بھیجے۔ تو یہ خطوط بھیجنا بھی ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، قاصد بھیجنا بھی ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا۔ غلط فہمی ہے کہ علماء جائیں کسی حکمران کے پاس تو مشرک ہو جاتے ہیں، ان کے دین کے اعتبار نہیں ہوتا، غلط فہمی ہے۔ وہ اس وقت ہے جب وہ اپنے ذاتی فائدے، عہدے، پیسے، کسی اس کے لیے جائیں، جب دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، اسی حکمران کا فائدہ اسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ جانا چاہیے تاکہ ان کو دین کے ساتھ جوڑے اور ان کو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو حکم دے۔ 3 چیزیں اکٹھی پوچھی ہیں بھائی نے، کان میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں دوائی ڈالنا، ناک میں دوائی ڈالنا۔ یاد رکھیے گا یہ جو ناک میں دوائی ڈالنا ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں، ناک میں دوائی ڈالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 2 چیزیں، ایک ہے ناک، ایک ہے آنکھ۔ آنکھ میں کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے۔ کان میں سب کا اتفاق ہے علماء کا، فقہا کا، کہ ناک میں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ سے نہیں ٹوٹ جاتا، کان رہ گیا، اس میں اختلاف ہے۔
پہلے متقدمین فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اگر طبی ماہرین اور جدید آج کل کے معاصرین ہم عصر جو آج کل کے فقہا ہیں علماء ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کان کا پردہ پھٹا ہو پھر دوائی ڈالیں گے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ احتیاط پھر بھی یہی ہے، احتیاط یہ ہے کہ کوشش کریں اس سے بچ جائیں، نہ ہی ڈالیں۔ جو اختلاف تو ہے، متقدمین فرماتے ٹوٹ جاتے ہیں اور آج کل علماء فرماتے علماء عرب ہیں اور خلیج کے جتنے ہیں بلکہ دنیا بھر کے علماء، کچھ علماء آج بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جب شروع میں کہا علماء متقدمین نے فقہا نے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگرچہ وہ مشروع تھے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پردہ پھٹا ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھی احتیاط کریں، دوائی نہ ہی ڈالیں، گزارا کریں، اللہ کرم فرمائے۔ بچہ امامت کرے تو کیا کریں؟ بچے کی امامت جائز نہیں ہے، اور فقہائے احناف تو سخت خلاف ہیں اس کے۔ فقہائے احناف لکھتے ہیں کہ نفل میں بھی اگر بچہ امامت کراتا ہے تو اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ نفل میں جب یہ حکم ہے تو فرض کیسے جائز ہو جائیں گے بچے کے پیچھے فرض جائز نہیں ہے۔ تراویح وتر کے بعد اور تہجد میں پڑھیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، زیادہ اجر ملے گا، زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن جو معروف طریقہ ہے اسی پر پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی بھر سنت اور نفل گھر پڑھے، زندگی بھر۔ آج کے فقہا کہتے ہیں مسجد میں پڑھو، کیوں؟ گھر جائیں گے سستی ہو جائے گی، بیوی بچے مشغولیت مصروفیت کام کھانا پینا یہ وہ تو مشغول ہو جائیں گے، بھول جائیں گے سنت نفل ادا نہیں ہوگی، ورنہ اصل سنت و نفل کی ادائیگی کا طریقہ گھر میں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ گھروں کو۔ آج کل تو ویسے ہی کرونا ہے، اس کی وجہ سے سارے گھروں میں نمازیں گھروں میں ہو رہی ہیں، تو اس لیے اگر وتر کے ساتھ کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تراویح تو بہتر ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں ضروری وتر کہہ رہا ہوں تراویح کہ تہجد میں پڑھے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن معروف طریقہ یہی ہے تاکہ بعد میں مصروفیت نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، نیند نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احتمالات ہیں۔ امام عشاء کی تیسری رکعت میں بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ نہیں، تیسری رکعت میں اگر بیٹھ گیا یا پہلی رکعت میں بیٹھا اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کی مقدار بیٹھا اس سے زیادہ تو پھر سے سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کی مقدار نہیں بیٹھا اور پہلے کھڑا ہو گیا، کسی نے لقمہ دیا یا خود یاد آ گیا تو تیسری رکعت میں اٹھ گیا، سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ مزدوری سے شدید تکلیف ہوئی، میں نے روزہ توڑ دینے کا کیا وہ ہے؟ بالکل شدید تکلیف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موت ہو سکتی ہے، روزہ توڑ دیں، کفارہ ہوگا؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ آپ کی اتنی تکلیف ہو جائے، پیاس اتنی لگ جائے مزدوری کی وجہ سے، کوئی لوڈ اٹھانے کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف ہے، جان جا سکتی ہے، شریعت کہتی ہے مسلمان کی جان قیمتی ہے، شریعت حکم کو پیچھے کر دیتی ہے، مسلمان کو آگے کر دیتی ہے، مسلمان کو اہمیت دیتی ہے، حکم کو اہمیت نہیں دیتی، شریعت حرام حلال قرار دے دیتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے شریعت یہاں وہ کرے قدغن نہ گئے؟ نہیں، روزہ توڑ دینا چاہیے، اور پھر روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح زندہ کسی ساتھی نے کہا کہ زندہ انسان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا، اگرچہ اذان ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب دینا چاہیے، تو ہم جواب بھی دیں گے اذان کا بعد میں۔ تو یہ جواب سوال چل رہا تھا، زندہ انسان کو بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، اگرچہ ضرورت مردہ کو ہے، جو مر چکے ہیں ان کو بہت ضرورت ہے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اصالہ ثواب کرے، اور ان کو نیکی ایسے ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے ہوئے تیر جانا، وہ نیکی کے لیے ایسے ترستے ہیں۔ تو میرا دیدو کوشش کریں مردوں کا سوال سکتے، اور یہ آپ کو بتا دوں آسان سا نسخہ جس سے آپ کو خربوں کا فائدہ ہو جائے۔ مثلا کوئی میرا بھائی یا میری بہن 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کر اصالہ ثواب کرتی ہے اور نیت کرتی ہے اللہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے یہ قرآن پاک کا اصالہ ثواب تحفہ کرتی ہوں، اب ان سب کو ملے گا خربوں کی تعداد میں، اور یہ جس نے کیا ہے اس کو خربوں واپس لوٹا کر اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اس لیے بالکل کیا کرے اور تجربہ کرے۔ اگر کوئی بندہ سخت دل ہے، آپ اس کے پاس جانے سے پہلے درود شریف پڑھ کر اس کو دم کر دیں، ایسے دور سے تصور کر کے، وہ نرم پڑ جائے گا۔ یہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا، آپ دور سے کچھ پڑھ کر درود شریف استغفار یا کوئی بھی عبادت کر کے اس کو دم کر دیں، تصور کر کے، وہ نرم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے زندہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری محتاج
نیکی کے اصال ثواب کے محتاج مردہ ہیں تو ان کے لیے ضرور کریں، ضرور ثواب کریں. جب آپ مریں گے آپ کے لیے بھی ایسا ہوگا. صفا اور مروہ، صفا مروہ یہ نام ہے. میری بہن کا کمر میں درد رہتا ہے، وظیفہ بتائیے. یاد رکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا شاید، اللہ کے نام پڑھ کر ہر نماز کے بعد، اور اگر یہ کر سکیں کہ فاتحہ اور آیت الکرسی، پہلے بھی بتایا تھا شاید میری بہن نے پوچھا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں، فاتحہ آیت الکرسی یہ شروع میں پڑھیں، پھر درمیان میں اللہ کے نام پڑھیں سارے، پھر فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد آپ 21 دن کریں، پھر مجھے رپورٹ دیں اس کی درد ختم ہوئے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. دادا فوت ہو گئے، وظیفہ بتا دیجئے. جی آپ روزانہ طے کر لیجئے، دادا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں اور دادا سمیت پوری امت کے لیے ایصال ثواب کر دیں. دادا کو بھی پہنچے گا، پوری امت کو فائدہ پہنچے گا. جیسے میں نے بھی بتایا کہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر دادا کو شامل کریں، اور آج تک انسان جتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ مر گئے ان کو ایصال ثواب کر دیں. یہ کربوں کی تعداد میں نفل بن جائے گی اور آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، دادا کو بھی اجر ملے گا. نفل پڑھ کے بھی دادا کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایصال ثواب کے لیے سب سے بہترین چیز صدقہ ہے. باقی اختلاف ہے، ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، صدقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہنچتا ہے. تو جب بھی آپ صدقہ کریں اس کے لیے دادا کو ایصال ثواب کریں. وظیفے سے بہتر صدقہ ہے. 2 روپے دیں، 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، فقیر کو، یتیم کو، بیوہ کو، غریب کو آپ صدقہ کر دیں اور اس سے ایصال ثواب دادا کو کر دیں. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچتا ہے. سب سے زیادہ اجر اسی چیز کا ہے. تو میری التجا یہ سوال تو رہ گئے، سوال رات کی مجلس میں انشاءاللہ 10 بجے میں جو درس قرآن کی مجلس ہے اس کے بعد سوال جواب ہوں گے. باقی سوال جواب انشاءاللہ وہی دیں گے. کوشش کریں گے ہم 15-15 منٹ کی یہ مجلس کریں گے اور رات کی مجلس آدھا گھنٹہ ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں. سوال جواب پھر باقی بعد میں کر لیا کریں گے. اللہ سارے میرے بھائیوں کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں، 24 گھنٹے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے پوچھے کسی مسلمان کے خلاف نہ ہو، کسی عالم کے خلاف نہ ہو، کسی پارٹی گروپ کسی مسلک کے خلاف نہ ہو. ہم اتحاد کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، محبت پھیلانا چاہتے ہیں، نفرت ہو ختم کرنا چاہتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، آگے بڑھیے. اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.